اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، اور پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے اسلامک لٹریچر اور ہماری تحقیق۔ میرے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں ریسرچر، طالب علم اور ٹورنٹو کے مشہور میں کہوں گا پریزنٹر سید جری زیدی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پھر سے آنے کا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ جو آج کا جو آپ ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ ایپیسوڈ 2 ہے۔ ایکچولی پچھلے ہفتے ہم نے ایپیسوڈ 1 آپ کو دکھایا تھا۔ یہ 3 ایپیسوڈز کا ایک پروگرام ہے جو کہ حدیث طاہر کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں، کیونکہ یہ جو ہے رجب کا مہینہ تو چل رہا ہے تو پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تو گفتگو کرنی ہے لازم۔ بے شک۔ تو پچھلے ہفتے آپ نے قبلہ تھوڑا سی انٹروڈکشن دی تھی اس حدیث کے بارے میں اور تھوڑا سی بیک گراؤنڈ انفارمیشن بھی دی تھی، تو میں اس کے اوپر اب کچھ اور سوال کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے پہلا قسط نہیں دیکھا تو پلیز آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں، سبسکرائب کیجئے اور وہاں پہ ہم ہمارے اس قسط کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں جو آپ سے پہلا سوال اب کرنا چاہتا ہوں قبلہ، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کون کون علماء ہیں جو اس حدیث کے قائل ہیں، اس صحت کے قائل ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد۔ اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس منزل میں داخل ہو گیا ہے جس میں ہمیں اب صحت کا اثبات کرنا ہے حدیث الطائر کا۔ یاد رکھیں کہ حدیث الطائر جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے ان نظریات کو نقل کیا، ان نقول کو لائے اور ان علماء کے اقوال کو لائے جن کو اس روایت کی صحت کے بارے میں اعتراض تھا، اور اب جو ہے ہم ان علماء کو نقل کریں گے جو علماء اس روایت کی صحت کے قائل ہیں۔ تو سب سے پہلے عالم جو ہے جن کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے وہ علامہ طبری ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ علامہ طبری نے باقاعدہ جو ہے وہ اس حدیث کی صحت کے قائل تھے، اور سب سے پہلا شاہد جو ہے وہ البدایۃ والنہایہ جلد 11 صفحہ نمبر 83 ہے۔ تو اس میں ابن کثیر کہتے ہیں وَقَدْ جَمَعُ النَّاسِ فِي هَذَا الْحَدِيث مُصَنَّفَاتٍ مُفْرَدَةٍ، کہ خاص تصنیف جو ہے وہ خاص حدیث الطائر پہ لوگوں نے لکھی ہے۔ کون کون ہے؟ ابن مردویہ، حافظ ابو طاہر محمد بن احمد بن حمدان، دوسرے فیما رواہ شیخنا ابو عبداللہ الذہبی، جیسے کہ علامہ ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے۔ ورأیت فیہ مجلدا فی جمع طرقہ والفاظہ لأبی جعفر بن جریر الطبری المفسر صاحب التاریخ۔ سوچیں کہ میں نے اس بارے میں ایک ضخیم جلد کو دیکھا ہے جو کس کی طرف سے لکھی گئی ہے؟ ابن جریر الطبری کے حوالے سے۔ ذہن میں رہے علامہ طبری، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں طبری، تاریخ طبری۔ تو بہرحال اردو کا اپنا استعمال ہے، بالکل اس پہ کوئی اشکال نہیں، ہر الفاظ میں اپنے مستعمل طریقے سے جو ہے وہ بات کہی جاتی ہے، اور ایک مقیاس کو آپ دوسرے مقیاس کے لیے، دوسری لغت کے لیے اس کو معیار بنانا غلط ہے۔ بہرحال عرف میں آپ اس کو طبری کہتے ہیں۔ تو تاریخ طبری یا طبری آپ کہہ لیجئے، وہ علامہ ابن جریر الطبری کی لکھی ہوئی ہے۔ یہی علامہ ابن جریر الطبری کی ایک کتاب ہے تہذیب الآثار، مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف صحابہ کے آثار کو جمع کیا ہے، اور انہی کی ایک کتاب ہے جن کی تفسیر جو ہے جامع البیان، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ضخیم جلد ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف صحابہ اور مختلف تابعین اور رسول اللہ سے مختلف اقوال کو نقل کیا ہے۔ انہیں علامہ ابن جریر الطبری، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس پائے کا عالم دین ہے، کس پائے کا عالم دین ہے کہ واقعتاً آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی تاریخ میں بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے، تفسیر میں بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ تو انہوں نے اس کے طرق اور اس کی مختلف اسناد کو جو ہے وہ اپنے پاس جمع کیا ہے۔
اور کہاں جمع کیا ہے؟ ایک بڑے مجلد میں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب کس طریقے سے اس کا جواب دیا گیا وہ بہرحال ہمارے بحث سے خارج ہے۔ تو یہ دوسری کتاب ہے مختصر استدراک الحافظ الذہبی علی المستدرک، یہ علامہ ابن ملقن کی ہے، جس کے محقق 2 محققین ہیں، انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس روایت کو کن کن لوگوں نے صحیح اور حسن قرار دیا ہے، ان میں وہ کہتے ہیں ابن جریر الطبری، ابن جریر الطبری جو ہے وہ اس روایت کی صحت کے قائل تھے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ تقدم ان ابن کثیر ذکر ان طبری له مجلد فی جمع طرق و الفاظ هذا الحدیث، کہ طبری کا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ان کے پاس ایک پوری مجلد ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ الفاظ کو جمع کیا ہے۔ وظاہر کلام ابن کثیر ان الطبری یرى صحت الحدیث وان لم یصرح به، اور ابن کثیر کے جملے سے واضح ہوتا ہے کہ گویا طبری بھی جو ہے وہ اس روایت کی صحت کے قائل تھے، جب ہی انہوں نے اتنے سارے طرق کو ایک جگہ جمع کیا، اگرچہ انہوں نے اس کی کہیں وضاحت اور صراحت نہیں کی کہ وہ اس کی صحت کے قائل تھے۔ علی کل حال صحت کے قائل جو ہے علامہ ابن جریر الطبری، جو اتنا مشہور و معروف مفسر اور مورخ ہے، اگر وہ ہو رہا ہے اس کی صحت کا قائل، تو انسان کو سوچنا چاہیے، اور ہم جیسے طالب علم کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بارے میں جھٹ سے یہ کہہ دینا کہ دیکھیں اگر آپ کو پرانے الفاظ یاد ہوں ابن قیم الجوزیہ کے، ابن تیمیہ کے، اور اسی طریقے سے زیلعی الحنفی کے اور دیگر علماء کے اگر آپ کو الفاظ یاد ہوں، تو وہ کیا الفاظ تھے؟ وہ یہی الفاظ تو تھے کہ ائمہ میں سے یا امام اہل سنت میں سے کسی نے بھی اس روایت کی صحت کے قائل نہیں تھے۔ تو یہاں پر ہم نے آپ کو سب سے پہلے ایک حوالہ دیا۔ جی علی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی، یقیناً ناظرین بھی آپ کے اس جواب سے مطمئن ہوں گے۔ میرا ایک سوال جو دوسرا ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ حاکم نے کہاں اس کی توثیق کی؟ بہت شکریہ علی بھائی، اور اب سوال یہ کیا گیا ہے کہ علامہ حاکم نشاپوری نے اس روایت کو کہاں صحیح قرار دیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے المستدرک ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 141 ہے اور 142 ہے۔ روایت جو ہے انس بن مالک سے نقل کی جاتی ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ رسول اللہ کا جو ہے وہ خدمت میں مصروف تھا، فقدم لرسول اللہ، اور رسول اللہ کی طرف جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ اچھا سا جو ہے وہ پرندہ بھیجا گیا، تو رسول اللہ نے دعا کی کہ اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی من ھذا الطیر، کہ اے خدایا تو کسی ایسے اپنے محبوب ترین مخلوق کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔ فقلت، انس بن مالک کیا کہتے ہیں، فقلت اللہم اجعلہ رجلا من الانصار، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اے اللہ کسی انصاری کو بھیج دے، کیونکہ انس بن مالک بھی انصاری تھے، تو انہوں نے کہا کہ کسی رجل انصاری کو بھیج دے۔ فجاء علی رضی اللہ عنہ، پس امیر المومنین تشریف لاتے ہیں۔ فقلت ان رسول اللہ علی حاجت، عجیب مرحلہ ہے، امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں اور رسول اللہ نے کوئی بھی بات انس بن مالک کو ایسی نہیں کہی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ رسول اللہ مصروف ہے، بلکہ رسول اللہ تو دعا کر رہے ہیں کہ سب سے محبوب ترین مخلوق تیرے اے خدایا میرے پاس آئے اور یہ کھائے۔ امیر المومنین آتے ہیں اور انس کیا بہانہ بناتے ہیں کہ رسول اللہ مصروف ہیں، تو امیر المومنین چلے جاتے ہیں۔ فقلت ان رسول اللہ علی حاجت، پھر دوبارہ امیر المومنین آتے ہیں، پھر میں یہ کہتا ہوں، ثم جاء، تیسری دفعہ آتے ہیں، اس کے بعد پھر رسول اللہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ افتح فدخل، فقال رسول اللہ، کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، پھر رسول اللہ فرماتے ہیں ما حبسک علی، فقال رسول اللہ، پھر رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ اے علی تم کیوں نہیں آ رہے تھے میرے پاس؟ تو کہتے ہیں میں 3 دفعہ آیا لیکن مجھے انس نے جو ہے وہ دوبارہ بھیج دیا اور کہا کہ آپ جو ہے مصروف ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا انس؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے آپ کی دعا سنی تو میں چاہتا تھا کہ میری قوم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کے ساتھ کھائے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان رجل قد یحب قومہ، کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی قوم کو پسند کرتا ہے، عموماً لوگ اپنی قوم کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک بات اور
مزیدار ہے کہ اسی روایت کے بارے میں مستدرک جو مختصر استدراک ہے اس کے صفحہ نمبر 1474 پہ شیخ محمود المیرا جو ہے وہ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں فالحدیثانی بمرتبۃ الحسن، کہ یہ روایت جو ہے وہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حاکم نشاپوری اور ان کی تاسی میں جو یہ محقق ہیں انہوں نے بھی اس روایت کی تصحیح اور تحسین کی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ اچھا، جو تیسرا سوال ہے ابھی وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے ابن حجر عسقلانی نے کہاں اس کی توثیق کی؟ جی علی بھائی بہت شکریہ۔ اور اب ہم جو ہے حافظ ابن حجر العسقلانی کا کلام اب آپ کے سامنے پیش خدمت کرتے ہیں۔ یاد رہے حافظ ابن حجر العسقلانی کی شخصیت بہت عظیم ہے، ان کو حافظ الدنیا بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی کتاب تلخیص الحبیر، فتح الباری، اسی طریقے سے الاصابہ، تہذیب التہذیب، تعجیل المنفع، یعنی غرض یہ کہ ان کی اتنی ساری کتابیں ہیں اس مختلف فنون اور مختلف علوم پہ کہ واقعتاً ان کو جو ہے وہ بہت عزت کی نگاہوں سے ہمارے اہل سنت برادران دیکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے یاد رہے کہ انہوں نے ایک جواب لکھا ہے، ایک کتاب ہے مصابیح السنہ، اس کے اوپر جو ہے وہ بعض لوگوں نے اعتراضات وارد کیے تھے اس کے بعض چیزوں کے اوپر، یعنی بعض روایات کے اوپر، تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی نے اس کا دفاع کیا اس کتاب کا۔ اور 16ویں روایت جو ہے جس پر اعتراض وارد کیا گیا تھا، جو صفحہ نمبر 353 ہے ہمارے سامنے، اس کے اوپر جو اعتراض وارد کیا تھا وہ اس حدیث طیر کے بارے میں تھا۔ اس کے بارے میں حافظ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ قلت اخرجہ الترمذی من طریق عیسی بن عمر عن اسماعیل بن عبد الرحمن سمع من انس، کہ یہ روایت جو ہے اس کو اسماعیل بن عبد الرحمن نے انس سے سنا، اور اسماعیل بن عبد الرحمن السدی وہ ہیں جن کو ووثقہ جماعت منہم شعبہ و سفیان و یحیی القطان، کہ ثقہ عالم دین تھے، ان کو جو ہے وہ شعبہ نے ان کو ثقہ کہا، سفیان نے ان کو صحیح کہا، مطلب ثقہ کہا، اور یحیی القطان انہوں نے بھی ثقہ کہا۔ اس کے بعد حاکم نشاپوری کا ایک طریق نقل کرتے ہیں جس کا میں نے آپ یہ تذکرہ کیا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حاکم نے اس کو نقل کرنے کے بعد ایک عجیب بات کہی، حاکم نے کہا رواہ عن انس اکثر من 30 نفسا، کہ 30 لوگوں سے زیادہ جو ہے انہوں نے انس بن مالک سے جو ہے وہ روایت نقل کری حدیث الطیر کے بارے میں۔ اور اب آپ دیکھیں، یعنی آپ سوچیں کہ انس بن مالک جو اس حدیث کے راوی ہیں صرف انس سے منقول نہیں ہے، انس کے علاوہ بھی یہ روایت جو ہے مختلف اصحاب سے منقول ہے۔ بہرحال انس بن مالک سے جو یہ روایت منقول ہے، انس سے جو صرف روایت نقل کی ہے وہ 30 سے زیادہ لوگوں نے اور تابعین نے نقل کی ہے۔ ثم ذکر له شواہد عن جماعت من الصحابہ، اس کے بعد حاکم نشاپوری نے جو دیگر اصحاب تھے جن سے یہ شواہد منقول تھے یہ روایت کو نقل کیا ہے۔ وفي الطبراني منها عن سفینہ وعن ابن عباس، حتیٰ سفینہ اور ابن عباس، سفینہ ایک صحابی کا نام ہے اور ابن عباس وہ بھی ایک صحابی ہیں، ان سے بھی یہ روایت نقل ہے۔ وسند كل منهما متقارب، اور ان دونوں کی جو سند ہے وہ متقارب یعنی اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند حسن کے قریب ہو، تقریباً حسن ہو یا اعتبار کے قریب ہو، معتبر ہو۔ تو یہاں پر حافظ ابن حجر العسقلانی ذہن میں رہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی ایک عظیم شخصیت ہیں، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، اور ان کا حدیث پر بہت زیادہ کام ہے۔ حتیٰ ان کی الدرایا اٹھا لیجئے یا آپ ان کی تلخیص الحبیر اٹھا لیجئے، مختلف کتابوں کی انہوں نے تخریج کی ہے، مختلف کتابیں جس میں حدیث منشن ہوتی تھی تو یہ طرق لاتے تھے، روایتوں کو لاتے تھے، اور ان کا کلام فتح الباری اٹھا لیں، کلام آخر سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ ان کی تقریب التہذیب جو ہے وہ مختلف علماء اس کو ایز اے ٹیکس یوز کرتے ہیں جب وہ کسی راوی کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا حافظ، اتنی عظیم شخصیت جو ہے وہ اس روایت کی جو ہے وہ صحت کا قائل ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت حافظ ابن حجر العسقلانی کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ بہت بہت شکریہ، ابھی آپ نے ابن حجر کے بارے میں ہمیں بتایا۔ اب میں جو ہوں ذہبی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ذہبی نے اس کی توثیق کہاں کی؟ جی بہت شکریہ علی بھائی۔ اب ہمارے سامنے علامہ شمس الدین ذہبی ہیں۔ دیکھیں، میں تھوڑا مختلف علماء کا جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہوں کہ یہ علماء کس پائے کے تھے۔
علامہ شمس الدین ذہبی وہ ہیں جنہوں نے رجال پر بہت کلام کیا ہے. میزان الاعتدال ان کی کتاب، الکاشف ان کی کتاب، دیوان الضعفاء ان کی کتاب، المغنی فی الضعفاء ان کی کتاب، اسی طریقے سے سیر اعلام النبلا ان کی کتاب، تاریخ الاسلام ان کی کتاب، تذکرۃ الحفاظ ان کی کتاب، مستدرک پہ تلخیص ان کی کتاب. غرض یہ کہ ان کی اتنی ساری کتابیں جو ہیں وہ سمجھ لیجیے کہ چھپی ہوئی بھی ہیں اور موجود بھی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس کا صفحہ نمبر 142 اور 143 ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیات نہیں ہیں جن کے ہم حوالے دے رہے ہیں، بلکہ یہ مقتدر اور معتمد علیہ شخصیات ہیں جن کی عزت اور احترام جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ اہل سنت علماء اور فقہاء اور دیگر حضرات کرتے ہیں. حدیث الطیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اما حدیث الطیر، حدیث الطیر فَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا، اس کے بہت سارے طرق جو ہیں وہ منقول ہیں. قد افردتها، اور میں نے کیا کیا ہے؟ افردتها، ایک خاص میں نے رسالہ لکھا ہے اس بارے میں، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے هو يعجب ان يكون الحديث له اصل، کہ میں نے ایک رسالہ لکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس روایت، یعنی سوچیں حافظ ذہبی جو ہیں وہ اس روایت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کا پورا انہی نے ایک رسالہ لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس روایت کی اصل موجود ہے. کیا مطلب؟ اس کا صحیح مخرج اور اس کا صحیح ہونا وہ موجود ہے. اصل کسی بھی عنوان سے، شاہد کے عنوان سے، کسی بھی عنوان سے. غرض نتیجہ یہ ہے کہ اس کے معنی جو ہیں وہ تسلیم شدہ ہیں، وہ ثابت شدہ ہیں. چنانچہ یہ روایت جو ہے یہ حافظ شمس الدین ذہبی کے نزدیک بھی معتبر ہے. جی علی بھائی، بہت بہت شکریہ جری بھائی. ناظرین اب ایک وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی نقوی، اور میرے ساتھ موجود ہیں جری بھائی. جری بھائی ابھی آپ نے ذہبی کے بارے میں بتایا، ابن حجر اسقلانی کے بارے میں بتایا. اب مجھے یہ بتائیں ابن حجر مکی نے کہاں اس حدیث کی توثیق کی؟ بہت شکریہ علی بھائی. اب ہمارے سامنے ابن حجر المکی ہیں یا ابن حجر الہیتمی ہیں. ابن حجر الہیتمی یا ابن حجر المکی یہ وہ مشہور معروف عالم دین ہیں جنہوں نے ان کی الفتاوی الحدیثیہ، فتاووں پر مشتمل ہے اور مختلف رسائل اور چیزوں کا بیان ہے اس میں انہوں نے کافی جو ہے اپنے نظریات کو واضح کیا ہے. اسی طریقے سے ان کی دوسری مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے الصواعق المحرقہ، وہ بجلی جو جلا دینے والی ہو. اور یہ کس پر انہوں نے لکھی ہے؟ شیعوں کے رد میں لکھی ہے کتاب، جس کا جواب جو ہے وہ شہید ثالث نے بھی دیا ہے. بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن یہ کتاب کتنی اہم ہے اور کتنی آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو جو ہے وہ اہمیت ہے کہ علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور ان کی اہمیت اور فوقیت جو ہے بعد والے علماء نے بھی ان کی تعریف کی. ان کی کتاب ہے المنح المکیہ، سمجھ رہے؟ تو یہ مطلب شیعوں کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والے آدمی نہیں ہیں، بلکہ شیعوں کے لیے یہ سخت رویے کے قائل ہیں اور شیعوں کو جو ہے یہ پسند نہیں کرتے. ان کی کتاب ہے المنح المکیہ، کتاب کا نام ہے، دار المنہاج سے چھاپ شدہ ہے. صفحہ نمبر اس کا 587 اور 588 ہے. غور کیجیے گا. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مناقب کو اور ان کے فضائل کو ذکر کیا جا رہا ہے. ورد فی مناقب علی، کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حدیث کثر کلام الحفاظ فیہ، بعض ایسی روایت منقول ہیں امیر المومنین کے فضائل میں ان کے بقول جس پر بعض حافظان جو مختلف حافظین حدیث ہیں ان کا کلام ہے. فاردت ان، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جو ہوں اس بارے میں ایک معتمد علیہ جو ہے وہ نظریہ دوں. اور اس حوالے سے جو سب سے پہلے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں وہ کون سی نقل کرتے ہیں؟ یہی انس بن مالک کی حدیث الطیر، کہ کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر فقال رسول اللہ، پوری روایت چلتی ہے.
اس کے بارے میں جو یہ کام والی بات ہے وہ کہتے ہیں والمعتمد عند محقق الحفاظ، کہ جو چیز پتہ کی ہے، جو چیز معتبر ہے محققین کے نزدیک، حافظان حدیث کے نزدیک، انہ لیس بموضوع، کہ روایت جو ہے وہ موضوع نہیں، بل لہ طرق کثیرہ، بلکہ اس کے کافی سارے طرق ہیں اور کافی سارے جو ہے وہ اسناد سے منقول ہے۔ قال الحاکم فی المستدرک روا عن انس اکثر من 30 نفسا، پھر وہی حاکم کا قول نقل کرتے ہیں کہ 30 سے زیادہ جو ہے اس کو انس سے تابعین نے نقل کیا ہے۔ وحینئذ، اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو مختلف اسناد ہیں ایک دوسرے سے مل کے کیا ہو جاتا ہے، یہ روایت جو ہے وہ حسن لغیرہ ہی ہو جاتی ہے۔ والمحققون ایضا علی ان الحسن لغیرہ یحتج بہ کالحسن لذاتہ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حسن لذاتہ، حسن ایک سند حسن ہے، جس طریقے سے اس سے استدلال کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے حسن لغیرہ سے بھی جائز ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کن علماء نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے اور کون کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے۔ آخر میں بس وہ اپنا نتیجہ دیتے ہیں، ان کا رد بھی کرتے ہیں جن لوگوں نے جو ہے اس کو غلط کہا ہے، جیسے ابن جوزی ہو گئے، ابن طاہر ہو گئے۔ آخر میں کہتے ہیں فالحق ما، کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے انہ حسن یحتج بہ، کہ یہ روایت جو ہے وہ حسن ہے جس سے احتجاج، جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس روایت کی تعویل کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میں اس تعویل میں نہیں جاتا جو تعویل کی ہے، کیونکہ ہماری ادھر جو بحث ہو رہی ہے وہ کس چیز سے ہو رہی ہے کہ آیا یہ روایت جو ہے وہ معتبر ہے یا نہیں ہے سندن، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے پروگرام میں ہم نے صرف ان اقوال کو نقل کیا تھا جو اس روایت کے خلاف تھے، جس میں اس روایت پر اعتراض وارد کیے گئے تھے، چاہے ابن تیمیہ سے ہو، ابن قیم سے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم اس پروگرام میں صرف اس روایت کی صحت پر کلام کریں گے۔ اس پروگرام کا لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ سے کچھ اسکالرس کے بارے میں پوچھا تھا کہ توثیق کس کس نے کی، مجھے یہ بتائیے گا کہ زبیر علی زئی نے کہاں کی؟ جی بہت شکریہ علی بھائی۔ اب جو ہے وہ کلام جو ہے وہ سب سے کام کا ہے، اور وہ کلام کیوں سب سے کام کا ہے؟ کیونکہ اب جو ہے یعنی اب واضح طور پہ جو ہے وہ ایک خاص سند پر جو ہے وہ اپنا کلام کریں گے، اور وہ کلام ہے کیا؟ وہ کلام یہ ہے کہ حافظ زبیر علی زئی، زبیر علی زئی یہ وہ مشہور عالم دین ہیں اہل حدیث کی، جن کی عزت جو ہے وہ اہل حدیث طبقہ بہت کرتا ہے۔ حتیٰ ان کی جو 4 کتابیں ہیں، دیکھیں بخاری مسلم کو تو عموماً صحیح سمجھا جاتا ہے، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، یہ 4 کتابوں پر ان کی تحقیق موجود ہے۔ اور دارالسلام نے جو انگلش ٹرانسلیشن کی ہے وہ حافظ زبیر علی زئی کی تحقیق اور ان کی تحقیق کے ساتھ شائع کی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ الضعفاء للبخاری پر بھی تحقیق ہے۔ طبقات المدلسین جو ہے ابن حجر کی جو طبقات المدلسین ہے، اس پہ ان کا پورا حاشیہ ہے الفتح المبین کے نام سے۔ اسی طریقے سے اور دیگر کتابوں پر بھی ان کے حاشیے موجود ہیں۔ بخاری کی ایک کتاب ہے رفع الیدین پہ، اس پر ان کا حاشیہ ہے، اور اسی طریقے سے قراءت خلف الامام پہ بھی ان کا ایک حاشیہ ہے جو غالباً ایک نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ مختلف کتابوں پر ان کے حاشیے موجود ہیں، مختلف ان کے رسائل موجود ہیں، نماز نبوی پر بھی ان کی کتاب ہے، حتیٰ مشکات المصابیح جو کتاب ہے اس پر بھی ان کا حاشیہ، اس پر بھی ان کی تحکیم ہے۔ تو ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا، اس رسالے کا نام الحدیث ہے، اور حدیث جو یہ رسالہ نکلتا تھا اس کی جو رقم ہے، رقم شمارہ ہے وہ 59 ہے، اور صفحہ نمبر 10 سے یہ 12 شروع ہوتی ہے اور صفحہ نمبر 15 تک جاتی ہے۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ محمد بن طائر المقدسی الحافظ نے کہا کہ حاکم نے حدیث الطیر والی حدیث صحیح، حاکم نے کہا کہ صحیح اور صحیحین میں یہ روایت نہیں لی گئی۔ ابن طاہر نے کہا یہ موضوع حدیث ہے، جسے کوفہ کے ساکت راویوں نے مشہور اور مجہول راویوں کی سند کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بیان کیا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حاکم نے اس کو صحیح کہا، اور دوسرا عالم دین جو ہے ابن طاہر، انہوں نے اس روایت پر اعتراض وارد کیا۔ حاکم کی حالت 2 باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ صحیح سے جاہل تھا، دیکھیں اب یہ ابن طاہر اس پر اعتراض کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے قول پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یا وہ جانتا تھا پھر اس کے خلاف کہتا تو وہ اس طرح معاند کذاب بن جاتا ہے، استغفر اللہ۔
دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ کریکٹر اسیسینیشن کی بات کی تھی، تو یہ کریکٹر اسیسینیشن ہے۔ حافظ زبیر علی زئی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں، ابن طاہر کی یہ جرح کئی وجہ سے مردود ہے، حاکم کی وفات کے بعد ابن طاہر المقدسی پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث الطیر کی بہت سندوں میں سے تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 45 صفحہ 192 میں امام دارقطنی والی روایت حسن لذات ہی ہے، حسن لذات ہی ہے، جو وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عساکر، اب راویان کی توثیق نقل کرتے ہیں کہ ابن عساکر کے استاد ابو غالب جو ہیں وہ ثقہ تھے، دوسرے ابن بنا کے استاد ابو الحسین یہ بھی ثقہ تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام دارالقطنی یہ مشہور و معروف امام ہے، امام دارالقطنی کے استاد محمد بن مخلد بن حفص یہ بھی ثقہ تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ محمد بن مخلد کے استاد حاتم بن لیث الجوہری یہ بھی ثقہ تھے، حاتم بن لیث کے استاد عبید اللہ بن موسیٰ الکوفی صحیحین کے راوی اور ثقہ و صدوق تھے۔ حافظ ابن حجر نے کہا ثقۃ کان، کہ وہ ثقہ تھے، ان میں تھوڑا تشیع تھا۔ ثقہ اور صدوق عند الجمہور، راوی پر تشیع وغیرہ کی جرح سے اس کی حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی بلکہ حسن یا صحیح رہتی ہے، لہذا یہاں تشیع کی جرح مردود ہے۔ کہا گیا بھائی یہ شیعہ تھا، تو یہاں پہ حافظ زبیر علی زئی جو ہے وہ اس کا اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ساتواں راوی عبید اللہ بن موسیٰ کے استاد عیسیٰ بن عمر الاسعدی یہ بھی جو ہے صاحب حروف ثقہ تھے، دیکھیے تقریب التہذیب۔ پھر عیسیٰ بن عمر کے استاد اسماعیل بن عبد الرحمن سدی الکبیر صحیح مسلم کے راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک موثق ہونے کی وجہ سے صدوق حسن الحدیث ہیں، اور آپ پر تشیع کا الزام جو کہ جمہور کی توثیق کے بعد یہاں مردود ہے۔ پھر وہ پورا بتاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اسماعیل بن عبد الرحمن السدی کے استاد سیدنا انس بن مالک مشہور صحابی تھے۔ کہتے ہیں اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام دارالقطنی کی بیان کردہ اس روایت کی سند حسن لذات ہی ہے، جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس تحفے میں پرندے لائے گئے، آپ نے انہیں تقسیم کر دیا اور ایک پرندہ رکھا، پھر فرمایا اے میرے اللہ، میرے پاس اس پرندے کا گوشت کھانے کے لیے وہ شخص بھیج جسے تو اپنی مخلوق میں سب سے محبوب رکھتا ہے۔ پھر علی ابن ابی طالب تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے ساتھ وہ پرندہ کھایا۔ امام دارالقطنی نے فرمایا اس حدیث کو صرف عیسیٰ بن عمر نے سدی سے بیان کیا ہے۔ پھر اس حدیث کے وہ شواہد نقل کرتے ہیں اور صفحہ 12، 13، 14، 15 تک وہ شواہد ہیں۔ آپ یہ جتنے 12، 13، 14 اور 15 کے جو اسکین ہیں وہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہوں گے۔ بہرحال ہم اگر اس تفصیل میں جائیں گے تو اب میں ایک ایک عبارت کو نہیں پڑھ سکتا۔ علی کل حال اس پر حافظ زبیر علی زئی صاحب کی جو تحقیق ہے وہ واقعاً قابل دید ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روایت جو ہے وہ بالفعل حسن ہے۔ اور ان کی دوسری کتاب ہے جو مشکات المصابیح ہے، جلد نمبر 3۔ مشکات المصابیح جو ہے وہ دراصل خطیب تبریزی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تحقیق جو کی ہے وہ حافظ زبیر علی زئی نے کی ہے۔ یہ مکتبہ اسلامیہ کی چھاپ ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 536 ہے، اور اس روایت کو نقل کرتے ہیں 6094 پہ کہ انس بیان کرتے ہیں کہ ایک بھنا ہوا پرندہ تھا، آپ نے فرمایا اے اللہ اپنی مخلوق میں سے اپنے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔ علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے آپ کے ساتھ تناول فرمایا، ترمذی، اور انہوں نے فرمایا حدیث غریب ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ حسن ہے، کیونکہ ترمذی کی جو سند ہے وہ معتبر ہے اور وہ حسن ہے۔ حافظ زبیر علی زئی اس کے حاشیے میں کہتے ہیں حسن رواہ الترمذی، کہ روایت جو ہے وہ حسن ہے اور اس کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ غرض علی بھائی گفتگو اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ روایت جو ہے وہ بالکل معتبر ہے، اس روایت کے طرق جو ہے وہ بالکل معتبر ہیں، مختلف علماء نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ ابن تیمیہ یا ابن قیم یا زیلعی الحنفی یا دیگر علماء کا اس پر اعتراض کرنا بالکل باطل ہے، اور خاص طور سے ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ یہ روایت جو ہے وہ بالکل مکذوب ہے
اور اہل علم و نقل کا اور اہل معرفت کا اس پر جو ہے وہ گویا کہ اجماع ہے کہ یہ روایت جو ہے بالکل مکذوب ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنے علماء نے اس کی تصحیح کی ہے، توثیق کی ہے، اور خود اس کے جو ذاتی طرق ہیں، طریق ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کری۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام بیان جو ہے وہ قانع و شافع ہوگا۔ ناظرین، اب پروگرام جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دیکھا، اور یہ جو پروگرام آج کا جو تھا اور جو پچھلے ہفتے جو ہم نے نشر کیا تھا وہ آپ پلیز یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھیے گا۔ اگلے ہفتے کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔